اور کون آگے کہنا چاہتا ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ جی کر لیں، بات کرنا ہے، بات کریں، بات کرنی ہے نا، ابھی میں بات کر کرنے لو کے نا لیے بھائی، گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کر لو نا، بات کر شروع لیں نا، کرو، پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے بعد راہیل صاحب کو لیں گے۔ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہور و معروف یعنی علامہ شیعہ مناظر حسن اللہ یاری صاحب، ان جی کا جس دعوے سے معروف ہوئے ہیں کہ یہ ابو بکر و عمر کے اسلام پر بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خلافت چھوڑو، اسلام ثابت کیا جائے تو معاملہ چلو ختم ہو جائے گا، آپ حکومت خلافت تو ثابت بعد کی کرو، بات۔ آپ خلافت ثابت کرو، آپ کے لیے چھٹی، ٹھیک ہے نا، ہاں آپ جی، خلافت ثابت۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم آج یہ مقدمہ رکھیں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین، جی ان لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں غلط کو بات نہ کرو، مرتد سمجھ۔ وہ جی ہمارے امام اللہ ہیں، یار صاحب ہمارے آپ امام ہیں، دیکھیں نا، بات سنیں گے مزہ آئے گا، وہ ہمارا عقیدہ مزہ نہیں آئے ہے گا۔ نا، ایسے جھوٹ ماننا بھائی بول کریں رہے ہو آپ نا، کے، اگر آپ کا کہہ دو، عقیدہ نہیں ہے تو اس طرح آپ ان کو باتیں نہ کافر کرو نا، کہیں گے۔ کہہ دو شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دنیا اللہ یار جانتی ہے صاحب شیعوں کا عقیدہ مجھے نہیں ہے۔ سنیں، دیکھیں اللہ ہمیں یار اسی صاحب لیے میں قتل اپنی کیا بات جاتا ہے، کاٹوں گا کہتے ہیں کہ نہیں، ایک منٹ خاموش ہے، جبیر نہیں ایک نہیں، منٹ، میں بات کر رہا ہوں تو میں بات کروں گا صاحب، جبیر اللہ یار یار چپ صاحب کرو میں نا نے یار، جبیر ایک نا منٹ، ایک منٹ آپ سن لینا، چپ کریں گے، سن لیں بعد پھر میں آپ کی کروں گا۔ باری آئے گی۔ دیکھیں جبیر، ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے کہ آپ سے گفتگو کرنا ہمارے کسی گناہ کا کفارہ ہو، واجب ہو ہم کہ کفارہ ادا کریں، آپ بھی غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ دیکھیں ہمیں اسی لیے قتل کیا جاتا ہے کہ شیعہ غلو کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک زمانے میں کم سن تھا، میں نے ایک فون کیا ایک اپنے شہر کے ایک عالم کو، اہل سنت کے عالم کو، اور میں نے کہا کہ شیعوں کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس نے اللہ کی قسم اس نے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کیوں وہ کافر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اب اللہ کے، اس کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ یہ لوگ حسن حسین فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے، اس کا جواب یہی تھا۔ اور اس نے وہ سمجھ گیا کہ اس نے کیا غلط بات کیا، اس نے کہا ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں اسی لیے تکفیر کرتی ہے، دیکھو خاموش ایک منٹ، اس طرح دنیا ہماری تکفیر اسی لیے کرتی ہے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے غلو کرتے ہو، ان سے بہت محبت کرتے ہو، ان کے غم میں سیاہ کپڑے، سینہ زنی، زنجیر زنی وغیرہ کرتے ہو نا، تو یہ نہ کہا کرو۔ تم آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی کتاب میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے یہ بات بنتی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء پر بھی افضل سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سب پر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہ افضل سمجھتے ہیں۔ تو ایسے بچہ گانا غلط باتیں یہاں نہ کرو، وہی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ جی اللہ یاری صاحب، اگر جی سر، میں نا پہلے آپ کو تھوڑا سا گفتگو کے آداب بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے نا، اگر اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو ٹوکے نہیں بلکہ نوٹ کر لیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنی اگر باری وہ میں کوئی بڑا عالم ہو نا تو بات ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو اپنے بال دیکھو، اپنی ہم داڑھی جاہل دیکھو نہیں نا، ہیں، او بھائی کہہ دو جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے۔ اچھا آپ کی چلیں، داڑھی کیسے؟ علی حسن جبیر حسین کی یہ داڑھی تھی جو آپ نے داڑھی جبیر رکھی ہے، بھائی اب آپ نے جو ہے نا یہ وہ بندہ اس طرح طنز نہیں کیوں کرتا ہے؟ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ جبیر بھائی آپ ریفرنس لینا ان کی کتب سے، ریفرنس دے دو بھائی، بھائی ریفرنس چلو دے دو ریفرنس بھائی، جب اس بندے کو ریفرنس لیں، آداب ہی نہیں پتا، اس بندے کو چھوڑ دیں، وہ گفتگو بات کرنے کا۔ ختم ہو گئی، اب تو آپ آپ آگے کوئی عالم دین ہے بھائی؟ بات شروع کرتا ہوں، خاموش ہو جائیں، ہاں اب جی، میں آپ اب ریفرنس سے درمیان بات میں نہیں کریں۔ بولنا، درمیان میں نہیں بولنا، جی درمیان میں کریں نہیں آپ بولنا۔ کریں۔ جی معذرت۔ ہاں جی اللہ یاری صاحب، میں نے بات یہ کی کہ شیعہ حضرات ان کی ایک کتاب ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی، مصادر میں سے نہیں ہے، مصدر نہیں ہے بھائی، فارسی کی کتاب ہے، بھائی بات مصادر سے بھائی حوالہ دے دو، یہ دیکھیں بولا کیوں ہے یار، اپنی باری میں بولو نا مصادر سے حوالہ، ٹائم ضائع ہوگا نا۔ یار، ٹائم ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم حجت نہیں مانتے، تم اس کو شروع ہو گئے۔ بات ہم ختم کرتے ہیں، علامہ مجلسی کو کافر کہو، بات ختم۔ اس نے کیوں علی حسن حسین حجت کو نہیں ہے دنیا میں، دیکھیں مسلمان بہت ہیں، علماء بہت ہیں، ان کی سب کتابیں حجت نہیں ہوا کرتی بھائی، سمجھا کرو۔ نہیں بھائی، اس کو کافر، اس نے کافر کہا علی حسن حسین کو، نہیں اس نے کہا، مرتد کہا؟ نہیں، اگر میں کوئی بندہ علی حسن حسین کو مرتد کہے، اگر اللہ یاری مرتد کہے میں سمجھتا ہوں اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے، یہ آدمی، یہ مجھے نہیں لگتا علی بھائی کہ بات اس کے کرنا پاس عقل ہے۔ بیکار ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کس لیے بیکار ہے، مجھے پتا ہے آپ کا۔ او بھائی دیکھیں آصف بھائی، آپ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اللہ یاری صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں۔
इनको आसिफ भाई सुन आप कह लेना, दें जो इनको जरा अली सुन लेते हैं। इनको जरा आप अपनी बात पूरी कर लें। अब आप अपनी बात पूरी करेंगे, आप जवाब लेंगे और चले जाएंगे, ये बात डिसाइड करें, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। चलो ठीक लेकिन है। फिर आप इसमें इतना लंबा वो बयान नहीं करेंगे कि शिया ये करते हैं, आप नहीं, नहीं। बताएंगे इस किताब की ये बात है, भाई अल्लाह हम यार साहब उसका जवाब देंगे और खत्म ठीक है होगा। जी। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम रहमतुल्लाहि व मतलब आप अपने बरकातहू। मैं रेफरेंस देंगे, सवाल वो करूंगा जवाब देंगे। और अल्लाह यारी साहब उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। मेरी बारी के अंदर नहीं चलो, बोलेंगे, उसके ठीक। बाद मैं अब चला आप अपनी जाऊंगा। बात ठीक होगा। बोलिए। पहली बात यह है कि इन्होंने कहा है कि मैंने का किताब का हवाला दिया अल्लामा बाकर मजलिसी, मुल्ला बाकर मजलिसी साहब का, कि बड़े मारूफ हैं, हयातुल कुलूब। उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 4 लोग सिर्फ इस्लाम पर रहे, बाकी सब के सब इन चारों लोगों के सिवा सब मुर्तद हो गए। उसमें उन्होंने पहला नाम खलीफा राशिद जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा का लिया कि वो मुसलमान रहे, और दूसरा मिक़दाद का, तीसरा सलमान का, और चौथा अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। इन 4 लोगों का नाम लिया और कहा इनके सब सिवा सब लोग मुर्तद हो गए। अब इनके सिवा सैयदा फातिमा भी आ गई, सैयदना हसन भी आ गए, सैयदना हुसैन भी आ गए। अब अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब ने ये बात कही कि ये मसादर नहीं। मुझे नहीं पता, एक आयरा गहरा बंदा है, नक्कू खैरा बंदा है, बाकर मजलिसी है, या कोई बंदा भी है, वो अगर ऐसी बात कहे तो वो काफिर ठहरता या नहीं ठहरता? अपने ईमान से बताओ। मैं कायनात के शिया हजरात अवाम से पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा अली हसन हुसैन को हसन हुसैन फातिमा को कहे कि वो मुर्ताद हो गए, वो बंदा काफिर ठहरता या नहीं ठहरता? चले वो आपका नहीं है। चलें भाई, समझ गया। आप जवाब सुनोगे? और दूसरी बात है कि अब आप जवाब सुन लो भाई, साफी जी जवाब सुन। अच्छा जी, अब आप बात नहीं करना भाई, ठीक है। अब इनका जवाब यह है। जी सर, आप सुन लें जवाब। मेरे अजीजों, देखें कि कुरान और सुन्नत में अल्फाज बहुत आते हैं जिनके ज़ाहिर आम होता है, बातिन उसका ख़ास होता है। इसके कुरान में इसके नमूने बहुत ज़्यादा हैं और हदीस में भी इसके नमूने बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक हदीस में एक नमूना उसका दिखा देता हूँ। मुलाज़ा करें, ये किताब है सुनन इब्न माजा, छाप दारुल फ़िक्र बैरूत में एक किताब छपी है। यहाँ पे एक मशहूर हदीस है, बाबुन फ़ी फ़ज़्ल अबी बकर। मुख्तलिफ़ किताबों में शियों ने भी रिवायत की, मुखालिफिन ने भी रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अक़ल्लतिल ग़बरा वला अज़ल्लतिल ख़ज़रा। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर, मिन रजुलिन अस्दक़ लहजतन मिन अबी ज़र, अबू ज़र से सच्चा आदमी कोई नहीं है। आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर अबू ज़र से सच्चा आदमी कोई नहीं। तो क्या इसका मतलब यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू ज़र जो है अनबिया से भी ज़्यादा सच्चा है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहि, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा है? इसका मतलब यही है। फिर मुलाहिज़ा करें, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में आयात में आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये किताब है अल बुरहान फ़ी उलूम अल कुरान, तालीफ़ ज़रकशी। ज़रकशी इन लोगों का बहुत बड़ा इमाम है और उलूम कुरान में इसकी यह किताब बहुत नहायत ही अहम है, अल-इत्क़ान की तरह, बल्कि अल-इत्क़ान से ज़्यादा पुराना है और इसमें जो तफसील है अल-इत्क़ान में भी नहीं है। यह उसकी जिल्द नंबर है, बल्कि एक ही जिल्द है, यह पूरा जिल्द एक ही किताब, पूरा किताब एक ही जिल्द में छपी है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 220 में कहते हैं, अल-ख़िताबुल आम वल मुरादु अल खुसूस। कुरान के असालीब में एक इसलूब यह है कि लफ्ज़ आम होता है, मुराद उसके ख़ास अफराद होते हैं, और बहुत सारे उसकी मिसालें देते हैं। मैं आपको खिदमत में उसकी कुछ मिसालें बयान करता हूँ। मसलन भले कुरान मजीद में सूरह शूरा में यह आयत है, वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्द रब्बिहिम। अच्छी तरह से सुन लो जुबैर भाई, मलाइका अपने रब की हम्द बोलते हैं, वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, और जो लोग ज़मीन में हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ज़मीन में तो मुल्हिद भी हैं, ज़मीन में वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कत्ल किया, काफिर, बुत परस्त, हिंदू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, पक्के दुश्मन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं। तो क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि मलाइका का यही काम है कि अल्लाह के दुश्मनों के लिए सारा दिन इस्तिग़फ़ार करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग गाली देते हैं, मुराद यही है अल्लाह ताला का? आपकी मंतिक को देखा जाए तो जी हाँ, मलाइका भी अल्लाह के दुश्मन है, क्योंकि ज़मीन में जितने हैं भाई, कभी नाम लेते हैं अबू जहल का, कभी नाम लेते हैं अबू लहब का, ज़मीन वालों से जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, उनके नाम भी आ जाते हैं उनके लिस्ट में कि इनके लिए भी दुआ करनी आज। तो ये देखो, इस लफ्ज़ आम होता है, मुराद उसका ख़ास होता है। तो यहाँ पर जो फरमाया कि इर्तद अन्नास, पहली बात है कि इर्तदा से मुराद इर्तिदाद अन-दीन मुराद नहीं है। ये आपके उलमा जो आपको सुनाते हैं वो
اور آپ کی ابھی جو منطق ہے، جو لاجک ہے، جس کے ساتھ آپ ادھر آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو شیعوں کے خلاف ورغلانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ ارتداد کا لفظی معنی ہے کہ پھر جانا، ٹرن کرنا۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتد یعنی پیچھے ہٹ گئے، کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کس بات سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں بتایا کہ وہ دین ہی سے سب لوگ مشرک ہو گئے، یہ نہیں کہتا شیعہ۔ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب جتنے صحابہ تھے سب کے سب انہوں نے دین چینج کیے، بھائی کوئی کرسچن ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا۔ شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ارتدنا، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، وہ کلمے پہ باقی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ پیچھے کس بات سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، کہ تم نے میری بات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، سوائے 4 آدمی کے۔ اس کا مطلب یہ ابو حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، وہ اس کی طرف ناظر ہی نہیں، یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو بکر سے سچا آدمی کوئی گزرا ہی نہیں ہے، جی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بھی بات کر رہے تھے، نہیں، وہ انبیاء کی بات نہیں کر رہے تھے، انبیاء کے علاوہ، اوصیاء کے علاوہ، ان کے بعد ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں ہو، مراد یہ تھا۔ اب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا، تو میرا خیال ہے کہ ان کا جواب دے چکے ہیں، اور ہمارا بات بھی یہی تھا کہ اس کے بعد ان سے، اس سوال کے جواب کے بعد ان سے گفتگو نہیں ہوگی۔ تو تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔